بہت عظیم بات اور بڑی لطیف اور دقیق بات ہے یہ، صحیح بخاری کے اندر ہے، جس نے 3 دن سے کم قرآن نہ پڑھو، اور جس نے 3 دن سے کم پڑھا اس نے تو قرآن سمجھے ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے دیکھیں جس نے 3 دن سے کم قرآن پڑھا اس نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں۔ میں کہا امام بخاری خود 3 دن سے کم پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی 3 دن سے کم مدت میں قرآن مکمل کرتا ہے وہ قرآن فہمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ تو یعلمون تعلمون ہی پڑھ رہا ہوگا، تو 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ امام بخاری، میں کہا جی ذرا آئیں باہر، بخاری کی 4 جلدوں سے 1 جلد سے موبائل کی اپلیکیشن سے تھوڑا باہر آئیں اور علم کی دنیا میں قدم رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا امام بخاری کی ذاتی زندگی کیسی تھی۔ یہ میرے سامنے شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے اندر حدیث نمبر 2058 ہے، 2058 نمبر، اس کی سند بالکل صحیح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ امام بخاری کا کیا معمول تھا۔ لمبی بات ہے، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے وَقَانَ يَخْتِمُ بِالنَّهَارِ كُلَّ يَوْمٍ خَتْمَةً، ڈیلی روزانہ روٹین وائز دن کے ٹائم امام بخاری ایک پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ صحیح سند ہے امام بخاری کہ خود قرآن ایک دن میں پڑھ رہے ہیں، اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھ رہے ہیں کہ 3 دن سے کم قرآن نہ پڑھو، اور خود ایک دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، سمجھنے والوں نے اسے غلط سمجھا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بندوں کو اس روایت کو سمجھنے میں۔ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو انہوں دوستوں نے نکال کے اور صوفیاء پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی، مفہوم وہ نہیں ہے، اس روایت کا مطلب اور ہے۔ امام بخاری کو مطلب آتا تھا، صحابہ، محدثین، تابعین کو آتا تھا، اس وجہ سے وہ قرات میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مطلب کیا تھا وہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ ایک دن میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، امام بخاری کا اپنا معمول ہے، اور فرمایا کرتے تھے عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابہ، ہر دعا جب ختم قرآن ہوتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ امام بخاری کہا کرتے تھے۔ اب امام بخاری نے بہقی کے اندر امام بخاری سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ آپ ایک رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور امام بخاری کی اس بات کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے ہدی الساری میں، تاریخ بغداد کی 2 جلد میں صاحب خطیب نے، تاریخ دمشق 1000 سال پرانی تاریخ کی کتاب ہے، اور علامہ ابن عساکر نے اس کو لکھا، جلد نمبر 52 ہے، تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے، سیر میں علامہ، ساری کتابوں میں امام بخاری کے ترجمے مل جائے گا۔ یہاں پہ ایک انڈیا کے خارجی عالم کہنے لگے امام بخاری سے روایت کرنے والا جو راوی ہے نا وہ مصبہ بن سعید، یہ اس کی توثیق کے لیے صرف امام بخاری کا شاگرد ہونا کافی نہیں ہے۔ اہل علم کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف امام بخاری کا شاگرد ہونا کافی نہیں ہے، اس کی اور بھی توثیق ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کی توثیق کے لیے صرف شاگرد بخاری ہونا کافی نہیں ہے تو پھر ابری کا نسخہ جو پوری کائنات میں مشہور آپ پڑھ رہے ہیں اس کی توثیق کے لیے بھی پھر صرف بخاری کے شاگرد ہونا کافی نہیں ہے، اس کی توثیق بھی کوئی متقدمین یا معاصرین میں سے پیش کریں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ اس اصول پہ کتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس اصول پہ تو آپ 1 منٹ کے لیے نہیں ڈٹ سکتے۔ یہ بات تو خاص کسی کے لیے تھی۔